اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کر، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک یمن سے نوجوان آتا ہے، کہتا ہے آقا میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، اجازت عطا فرمائیں۔ میرے اندر جذبہ ہے، اشتیاق ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ جی حضور دونوں زندہ ہے۔ فرمایا جاؤ ان کی خدمت کر، اللہ تم کو جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ماں باپ فالج میں ہوں اور بیٹا چلا کاٹنے گیا ہو، ماں باپ جو بیٹے کی راہ تک رہے ہوں اور بیٹا ہے وہ پیر کی چوکھٹ پہ جھاڑو دیتا ہوں۔ شریعت نے منع کیا ہے۔ یاد رکھیں اگر حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو مقام ملا ہے تو ماں باپ کی دعا ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بایزید بنا ہے تو ماں باپ کی دعا ہے۔ بایزید کہتے ہیں میں قرآن لیتا ہوں، ماں کی خدمت میں کہتا ہوں ماں حق تیرا ادا کروں یا خدا کا؟ خدا کہتا ہے کہ میرا قرب حاصل کر۔ یہ بھی لکھا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر، تو ہی بتا کیا کروں؟ ماں کہتی بیٹا حق معاف کیا، توجہ کا طالب ہوں، معاف کیا، اللہ کا قرب پالے، اللہ کی رضا حاصل کرے۔ بایزید کہتے ہیں میں نے مصلی لیا، جنگل کا رخ کیا، جب عبادت کا وقت ہوتا ہے مصلی بچھاتا ہوں، سونے رب کو یاد کرتا ہوں، اور اسی کشمکش میں دن رات گزر رہے تھے، اور حالت ایسی تھی پھٹے پرانے کپڑے تھے، گرد آلو داڑھی ہے پر گندہ حالت ہے۔ 10 سال ہوئے تھے ماں سے بچھڑے ہوئے۔ کتنے بولے؟ 10 سال ہوئے تھے ماں سے بچھڑے ہوئے۔ اللہ نے قرب نہیں دیا، کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ، کبھی وہ غار میں کبھی وہ غار۔ وہ کیا کہا تھا؟ کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ بایزید کہتے ہیں میں نے کہاں کہاں ٹھوکریں نہیں کھائے، اللہ نے قرب نہیں دیا۔ کہا 10 سال کے بعد جب بستام شہر سے گزرنے لگا، دل میں خیال آیا ماں کا، چلو ماں سے ملاقات کر کے چلا جاؤں گا۔ توجہ بھائی، رات کا پچھلا پہر تھا، بایزید کہتے ہیں ماں سے ملاقات کرنے لگا، ہاتھ میرے دستک دینے لگا دروازے پہ، ہاتھ رک گئے۔ خیال آتا ہے بایزید 10 سال ہوئے ہیں، ماں کو سکھ نہیں دیا، رات کے پچھلے پہر اٹھا کے دکھ کیوں دوں؟ بھائی آپ کی توجہ چاہتا ہوں، جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنا بڑا سرمایہ رکھا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صبح اٹھ اور مسکراتا ہوا ماں باپ کی طرف دیکھ، اللہ فرماتا ہے میں مقبول حج عمرے کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اور جن کے والدین چلے گئے دنیا سے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا بڑا سرمایہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ بایزید کہتے 10 سال میں دھکے کھاتا رہا اور جنگل میں خاک چھانتا رہا، ریاضت کرتا رہا، سجدے میں اپنی پیشانی رکھ کے سونے رب کا نام ملاپتا رہا، اللہ نے قرب نہیں دیا۔ بایزید کہتے ہیں میں رات کا پچھلا پہر تھا، اپنی ماں کے قریب سے گزرنے لگا، دستک دینے لگا، ہاتھ رکیا۔ خیال آتا ہے بایزید 10 سال ہوئے ماں کو سکھ نہیں دیا، رات کے پچھلے پہر اٹھا کے دکھ کیوں دوں؟ کہا ماں تہجد گزار تھی، شب زندہ دلدار تھی۔ وہ ماں کتنی بلی تھی کہ جب اولاد کو لوری سناتی تھی تو قرآن کی لوری سناتی تھی۔ آج تو ماجرا ہی کچھ اور ہے نا، سامنے ڈرامے لگے ہوئے اور سامنے جو گانے لگے ہوئے، تو بیٹا بھی بڑا ہو کے پاپ سنگر ہی بنے گا۔ اگر ماں، وہ کیا کہا تھا کہ حضرت اقبال کہتے ہیں میں جب کربلا کے میدان سے گزرنے لگا، بچھے ہوئے عزا دیکھے، کٹے ہوئے لاشیں دیکھے، میں نے کہا اقبال کہتا ہے میں نے کہا حسین تیرا کمال نہیں ہے۔ حسین کہتے ہیں میں جنت البقیع میں آیا، سیدہ خاتون جنت کی پینتی پہ کھڑا ہوا، میں نے سیدہ کو سلوٹ مارا، میں نے کہا واہ فاطمہ تیری عظمت کو سلام ہے، اگر ماں فاطمہ ہوگی تو بیٹا بھی حسین ہوگا۔ تو ماں کے کردار سے اولاد کو پہچانا جاتا ہے۔ حضرت بایزید کہتے ہیں میں دستک دینے لگا، رکا، ماں تہجد کے وقت اٹھے گی، ملاقات کروں گا، چلا جاؤں گا۔ بایزید کہتے ہیں میں دروازے سے ٹیک لگا کے ماں کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگا، کہا نالی سے پانی باہر آتا ہے، سمجھا ماں بیدار ہو چکی ہے۔ بایزید کہتے ہیں
میں نے ٹھونک لگائے، دروازے پہ دستک دی، 10 سال ہوئے تھے بچھڑے ہوئے، ماں سے ملاقات نہیں ہوئی، جو ہی میں نے دستک دی آواز آتی ہے، اے بیٹا با یزید ٹھہر، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ ماں کی محبت ہے، یہ ماں کا پیار ہے اولاد کے ساتھ۔ ماں تو اپنے دستک کے انداز سے پہچانتی ہے کہ یہ میرا کون سا بیٹا ہے۔ یہ ماں کی محبت ہے، یہ ماں کا پیار ہے۔ اور صاحبہ سنو، آج کہتے ہیں کہ ماں باپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں باپ کس سٹیج سے گزرتا ہے؟ ساری زندگی کے دکھ اپنے اوپر جے لیتا ہے، باہر گالیاں کھاتا ہے اور کہتا ہے تمہیں عقل نہیں ہے، یہ کام ایسا کرنا تھا اور تو نے ایسا کر دیا۔ مگر باپ ایک خود شہنشاہ ہے، مگر کیا کرے، جب اولاد کی طرف دیکھنا ہے نا تو گالیاں کھانی پڑتی ہے، دھکے سہنے پڑتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں ہلکی سی، بابا ہمیں یہ بھی چاہیے، بابا ہمیں یہ بھی چاہیے۔ مجھے وہ زمانہ یاد آیا، میں نے کتاب اٹھائی، حضور علیہ السلام عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے اور راستے میں بچہ ملتا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے اور بچوں کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ میرے نبی رکتے ہیں، بیٹا کیا ہوا؟ خوشی کا سما ہے، روتا کیوں ہے؟ کہا دنیا میں کوئی نہیں ہے، دنیا میں اکیلا ہوں۔ میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو، میرا نبی در یتیم ہے۔ حضور علیہ السلام نے حسن حسین کو تھاما اور ایک طرف بچے کو تھاما اور گھر آیا، کہا بیٹا پسند کرتا ہے؟ فاطمہ تیری باجی لگے، محمد تیرا باپ لگے، حسن حسین تیرے بھائی لگے، اور فرمایا جو حسن حسین کو جوڑا پہنایا وہ بچے کو بھی پہناؤ۔ اور بچہ عیدگاہ کی طرف جا رہا تھا، کہا لوگو تھا یتیم، آج یتیمی کا مزہ آ گیا، مصطفیٰ کی انگلی تھا میں عیدگاہ کی طرف جا رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب دستک دیتا ہوں دروازہ کھلتا ہے۔ اور صاحبو دیکھو، توجہ کرو، خدا کی قسم ہے جن کے ماں باپ زندہ ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جگہ جگہ یہ کہتا ہوں، ان کے پاؤں پڑے، اگر وہ ناراض ہے، اگر پھر بھی ناراض ہے، غلطی ان کی بھی ہے، خدا کی قسم ہے ترلے کرے، منتیں کرے۔ اور ایک حافظ تھے، کہتے تھے، میرے دوست تھے، کہا واللہ 6 سال ہو گئے، منزل یاد کرتا ہوں یاد ہوتی نہیں ہے۔ کہا اچانک نہ جانے کیا میرے دل میں خیال آتا ہے، دیکھوں تو صحیح، بڑا علماء سے سنا ہے۔ کہا ماں سو رہی تھی، میں نے ماں کے قدموں پہ پانی ڈالا، جو پانی جمع ہوا پی لیا۔ کہا پینے کی دیر تھی، پھر میرا حافظہ مضبوط ہو گیا، میں جو یاد کرتا تھا مجھے بھولتا نہیں تھا۔ بایزید کہتے ہیں ماں نے دروازہ کھولا، میری حالت کو دیکھا، پھٹے پرانے کپڑے، گرد آلود داڑھی ہے، اور بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری ماں نے مجھے اس حالت میں دیکھا۔ سنیں بھائی میری طرف توجہ، کہا اے اللہ میرا بیٹا بایزید تیرے قرب کے لیے نکلا، ابھی تک تو نے قرب نہیں دیا۔ بایزید کہتے جو 10 سال جنگل میں خاک چھانتا رہا، ریاضت کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، اللہ نے قرب نہیں دیا۔ ماں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہ نے حجابات کے پردے ہٹا دیے، رب نے قرب عطا فرما دیا۔ میں نے کہا اے اللہ میں نے تجھے کہاں کہاں نہیں تلاش کیا، میں نے جنگلوں میں تجھے ڈھونڈا، میں نے ویرانوں میں تجھے تلاش کیا، صحرا میں تجھے تلاش کیا، اے اللہ تو ماں کی دعاؤں میں راضی ہے، تو ماں کی دعاؤں میں ہے۔ بھائی میری طرف توجہ، بھائی مہمان کا آنا جانا ہوگا، ذرا ساری توجہ میری طرف، کہ سبحان اللہ ذرا کہتے تھے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ انشاءاللہ ہمارے مہمان نعت خوانے یہ آتے رہیں گے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ مگر جو ممبر رسول پہ بیٹھا ہے، چاہے وہ نعت خوان ہو، چاہے وہ قاری ہو، چاہے وہ خطیب ہو، وہ سب سے افضل ہوتا ہے، اس لیے ان کو ممبر رسول میسر ہے۔ جو آنے والا ہے وہ بھی سر کا تاج ہے، مگر کم از کم ماحول کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، جو سامنے ہوتا ہے نا اس کی طرف۔ میں آپ کو بات بتاتا ہوں، یہ ہٹ کے بات کرنے لگا ہوں، اور یاد رکھیں جب بھی آقا یہ لوگ کہتے ہیں نا، یہ بدعت کے نعرے لگاتے ہیں، یہ بدبخت لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں بدبخت کہتے ہیں، لکھا کہا ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی بدبخت یہ لفظ بولتے ہوئے؟ جس نبی کا کلمہ پڑھا اس کے بارے میں بولتا ہے، کہاں لکھا ہے؟ دیکھ تو صحیح، کلمہ بھی پڑھتا ہے اور کہتا بھی ہے کہ نبی کا ذکر کہاں لکھا ہے؟ شرم نہیں آتی؟ خدا کی قسم دلائل کے انبار ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی
अन्हो वो कहते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जब भी आका अलैहिस्सलाम नात सुनते थे मुझे बुलाते, मुझे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे बिठाते, आका अलैहिस्सलाम नीचे तशरीफ लेके आ जाते थे और आका अलैहिस्सलाम फरमाते, हसन मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख और मेरी सूरत में नात कहता चला जा। तो ये अदाब है नात शरीफ का। लोग ना जाने, हम पता नहीं मेरी समझ से बालातर है, कोई बात यूं कहता हम परेशान हो जाते। हम ये नहीं देखते यार ये बदबख्त सबसे पहले देखे कि मुझे एक बात बताए यार, हजूर का जिक्र हो और कोई दलीलें मांगे और हम दलीलें ढूंढते फिर। सबसे बड़ी बात ये, हजरत शेख मादी अल-फासी कहते हैं, किताब का नाम है मुतालिअ अल-मुसरात। आप कहते हैं हजूर का जिक्र सुन के जिस शख्स के कलेजे में ठंड नहीं ना पड़ती, उसके सीने में धड़कने वाला दिल मोमिन का दिल ही नहीं है, वह मुसलमान है ही नहीं है जो हजूर अलैहिस्सलाम की जिक्र के लिए दलीलें मांगे। अच्छा, बात अर्ज कर रहा था, आका अलैहिस्सलाम हुजरा अम्मा आयशा सदीका में जब मेरे नबी बाहर कदम रखते हैं, तहद्दे निगाह सहाबा का जमे गफीर है। आका अलैहिस्सलाम ने कदम बाहर रखे, सहाबा ने उठ के इस्तकबाल किया और आका अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू है। मेरे नबी ने कहा, काश आज मेरे माँ बाप जिंदा होते, काश आज मेरे माँ बाप जिंदा होते। इंसान ने जब दुखों का दौर देखा होता है ना, इंसान आरज़ू करता है मेरे माँ बाप ने मुझे तन्हाई में देखा है, आज दौलत की ये रेल पेल देख लेती। मेरे माँ ने मुझे गुर्बत में देखा, तन्हाई में देखा, आज इज्जत की सजी दस्तार देख लेती। आप जानते हैं मेरे नबी अभी दुनिया में नहीं आए, बाप का साया सर से उठ गया। 6 साल की उम्र है, अबवा के रेत के टीले हैं, उम्मे ऐमन है और 3 अफराद पे मुश्तमिल काफिला आका अलैहिस्सलाम है, कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पास जा रहे हैं। सीरत नबविया इब्ने हशाम ने इस बात को लिखा है, अभी अबवा के रेत के टीले थे, उम्मे ऐमन को कहा मेरे बेटे को बाहिफाजत कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचा देना, और मेरे नबी से कहा बेटा हर नई ने पुरानी होना है, हर पुरानी ने फना हो जाना है, मगर मैं जा रही हूं, मेरा जिक्र नहीं खत्म होगा, इसलिए बेटा मैं तुझ जैसा सुतरा बेटा छोड़ के जा रही हूं। और चंद बातें के हजरत आमिना की रूह परवाज कर गई। हजूर अलैहिस्सलाम बड़ा रोते अपनी माँ के पास और कहा अम्मी क्या हुआ, बोलती क्यों नहीं, कुछ तो बोले। और तन्हाई गुर्बत हो भी क्या सकता था, वो क्या कहा था, तुम्हें किन फूलों से कफन दूं, तू जुदा ही ऐसे मौसम में हुआ जब दरख्तों के हाथ फूलों से खाली थे। अगर आज मदीने का माहौल होता, हजरत आमीना क्या विसाल होता, फरिश्ते भी जन्नत से फूल लेके आते, सहाबा भी आका अलैहिस्सलाम की वालदा के जनाजे में उमड़ आते, मगर क्या हो सकता था, कुछ नहीं। आका अलैहिस्सलाम की वालदा की अबवा के रेत के टीलों में तदफीन की और हजूर अलैहिस्सलाम वहां से तशरीफ लेके जाते हैं। 8 साल की उम्र कुरैश अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हुआ। मेरा नबी मक्के की कभी उस दीवार के साथ चिमट के रोता है, कभी उस दीवार के साथ चिमट के रोता है। और आप जानते हैं फिर क्या क्या मराहल नहीं आए। मेरा नबी गुजरता है, लोग पत्थर मारते हैं, हजूर गुजरते हैं, लोग राह में कांटे बिछाते हैं। आज मदीने का माहौल अल्लाह अदब सिखाता है, खबरदार मेरे नबी की आवाज से ऊंची आवाज ना करना, अमल जाया कर दूंगा, तुम्हें खबर ना होने दूंगा। अगर नबी की बारगाह में आना है, घर जा, सदका ले, फकीर को ढूंढ, मुस्तफा की बारगाह में आ। कहा लोगों काश आज मेरे माँ बाप जिंदा होते, मैं नमाज ईशा में पहली रकत में सूरह फातिहा की तिलावत करता और मेरी माँ को मुझसे काम होता। लोगों अपनी माँ की सारी चीजें छोड़ता, माँ की बात को सुन लेता, नमाज भी छोड़ता, माँ की बात को सुन लेता। काश हजूर ने फरमाया आज मेरे माँ बाप जिंदा होते। आका अलैहिस्सलाम ने भी आरज़ू की। आखिरी बातें अर्ज करता हूँ, गुफ्तगू समेटता हूँ, 20 मिनट का मुझे हुक्म मिला था, मगर बहरहाल ये मौजू तो काफ़ी तवील था। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं हजूर के पास बैठा था, एक नौजवान सहाबी हजूर के पास आया। मेरे भाई नौजवान यहाँ जितने बैठे हैं, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, ये 4-5 मिनट की मेरी गुफ्तगू होगी, मैं गुफ्तगू समेटूंगा। बिलखसूस मुबशर भाई या दूसरे अहबाब जिनके मैं नाम नहीं जाता, अकरम भाई बैठे हैं और जितने भी दोस्त अहबाब हैं, खुदा की कसम है इन लफ्ज़ों को ज़ाया ना हो। और बिलखसूस यहाँ बूढ़े जो बैठे हुए हैं, बुज़ुर्ग मेरे सर का ताज है, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ अपने औलाद को ऐसी स्टेज पे ला के खड़ा मत किया करो कि उनके लिए फैसला करना मुश्किल हो जाए। हज़रत इमाम हुसैन कहते हैं मैंने सारी ज़िंदगी अपनी माँ की प्लेट में बैठ के खाना नहीं खाया, इसलिए कि जिस लुकमे पे मेरी माँ की नज़र हो मैं उठा लूँ, कहीं मैं नाफरमान ना हो जाऊँ।
یہ تھے ہمارے سلف صالحین تھے، یہ صحابہ تھے. اور آج ہم کیا کرتے، یہ بھی میرا وہ بھی میرا. آج تو ماں کو کاٹ نہیں جاتا. وہ لاہور شہر کے اندر نہ جانے کتنے ایسے واقعے ہیں. وہ عورت نے کہا تھا نا عاشق سے، جا پہلے ماں کو مار پھر میں تجھ سے شادی کروں گی. تو کیا تھا، اکیلی ماں تھی، کیا بولے، اور کوئی رشتہ نہیں، صرف ماں کا تھا. اس بدبخت نے ایسا ہی کیا، ماں کو مار دیا. نہ اس کا بھائی ہے نہ اس کی بہن ہے، اکیلی ماں ہے. تو کیا ہوا، سیدھی جہنم ہے. تو یاد رکھنا، ماں باپ کا رشتہ بڑا معزز ہے، بڑا مکرم ہے. اگر دنیا میں ستاؤ گے، نشانی لگا لو شخص پہ، دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا. آقا نے فرمایا جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جاتی ہے. جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اللہ اس کو اس خوشبو سے دور کر دیتا ہے. حضرت جابر کہتے ہیں میں حضور کے پاس تھا، ایک نوجوان آ کے کہتا ہے آقا میں کمانے والا ہوں، میرا باپ مجھ سے لے لیتا ہے، آپ میرے باپ کو بلائے نا. ایسا کیوں کرتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کو بلا کے لاؤ. وہ باپ کو بلا کے لاتا. اس سے قبل طائر سدرہ جبرائیل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. آقا اس کا باپ آئے گا، اس سے پوچھنا ایسا کیوں کرتا ہے، اور اس سے یہ بھی پوچھنا ایک بات اس کے دل میں ہے، وہ بات کیا ہے، وہ بات تو ذرا بتا، وہ ہے کیا. آقا اس سے یہ پوچھنا. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ نوجوان آتا ہے اپنے باپ کو بلا کے، حضور یہ میرا باپ ہے، میں کماتا ہوں یہ لے لیتا. اس سے پوچھے ایسا کیوں کرتا ہے. کہا میاں تیرے بیٹے نے شکایت کی ہے کہ جو کماتا ہے تو لے لیتا ہے. حضور میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کما نہیں سکتا، اور کمانے سے قاصر ہوں، طاقت نہیں ہے، سکت نہیں ہے. آقا اس سے نہ مانگو تو میں کس سے مانگوں. حضور یہی تو میرا آسرا ہے، اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ جوان ہے، بیٹا ہے. آقا علیہ السلام اس سے قبل فیصلہ سناتے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنیں توجہ، میاں وہ بات سنا جو تیرے دل میں ہے، ابھی تک تیرے کانوں نے نہیں سنی. بعض ایسی باتیں ہوتی ہم اپنے اندر ہی اندر کہتے رہتے ہیں اور ہمارے کانوں تک نہیں آتی، ہم لوگوں کو وہ بات نہیں سناتے. کہا میاں وہ بات کیا ہے جو تیرے دل میں ہے. میرے نوجوان توجہ چاہتا ہوں. کہا آقا بے شک یہ آپ کے پاس آیا تھا شکایت لے کے کہ میں جو کماتا ہوں بیٹا لے لیتا ہے، باپ لے لیتا ہے. یہ حقیقت ہے. جب یہ آپ کے پاس شکایت لے کے آیا میرے دل میں یہ بات تھی، اے اللہ میں نے کتنی دعائیں کی، میں نے کتنی تمنائیں کی، آرزو کی، منت مانگی، اللہ مجھے بیٹا دے. رب نے دعا قبول کی، مجھے رب نے بیٹا دیا. اور اللہ جب یہ چھوٹا تھا نا، بیمار یہ ہوتا تھا، کلیجہ میرا پھٹتا تھا اور مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی جب یہ روتا تھا. میں نے ساری آرزوؤں کو، اپنی تمناؤں کو گلا گھونٹ دیا. میں نے اپنی آرزو ایک بھی نہیں منائی، اپنی خواہشات کو ایک منایا نہیں، اور اس کی ساری خواہشیں پوری کی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں یہ تھا میرا بیٹا بڑا ہوگا اور میرے کندھے سے کندھا ملا کے چلے گا، میں زمانے والوں میں فخر کروں گا دیکھو میرا بیٹا جوان ہو گیا، کندھے سے کندھا مل رہا ہے، اور مجھے اس بات پہ فخر ہوگا. آقا آج مجھ سے چلا نہیں جاتا، یا رسول اللہ آج مجھ سے پکڑا نہیں جاتا، حضور آج میں کما نہیں سکتا، حضور اس کے سہارے کی ضرورت ہے، میں محتاج ہوں. آقا جب ضرورت اس کی ہے مجھے، آقا یہ آپ کے پاس شکایت لے کے آ گیا کہ جو کماتا ہوں کہ میرا باپ لے لیتا ہے. میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا چپ کر، اس سے قبل کلیجہ باہر آ جائے. میرے نبی نے اس نوجوان کا گیرے بان پکڑا. کہا جا آج کے بعد جو کچھ کمائے گا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، سب کچھ تیرے باپ کا ہے. کبھی غور کیا ہم نے؟ آج کل ہم باپ کی کمائی پہ عیاشی تو کرتے ہیں، اور کبھی دیکھا جب 4 بھائی ہوں اور ایک باپ کو پالنا مشکل ہو جاتا ہے. جب بوڑھا بیمار ہوتا ہے نا تو ڈاکٹر کو کہتا ہے لگا زہر کا ٹیکا، بوڑھے سے جان چھوٹے، اور اتنا قرضہ چڑھ چکا ہے اور دینے کی سکت نہیں ہے اور نہیں دے سکتا. اور یاد رکھ جب تو بچپن میں تھا تو بیمار تھا اور ڈاکٹر سے کہتا ہے میری جان بھی چلی جائے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اور آج اس پہ مشکل آن پڑی ہے، اور آج تو کہتا لگا، ڈاکٹر کو کہتا زہر کا ٹیکا. میں کہتا ہوں ایک ماں کے 4 بیٹے ہوں اور جب بیٹا ناراض ہوتا ہے ماں لاڈ نہیں لڑاتی، ماں کہتی بیٹا تیری پسند کا کھانا پکا ہے، اور کیا ہوتا ہے بیٹا راضی ہو جاتا ہے. بھائی توجہ، میں کہتا ہوں ایک ماں کے 4 بیٹے ہو اور ماں کو پتا ہے میرے بیٹے کی پسند ناپسند کیا ہے، میں کہتا ہوں اے ماں تیری عظمت کو سلام، سارے ارمان تیرے مزار میں لے کے چلے گی. آج تک ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ میری ماں کی پسند کیا ہے.
بتا سکتا ہے بڑے مجمع میں کہ میری ماں کی پسند کیا؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ کہہ سکتا ہے کہ میرے باپ کی پسند کیا ہے؟ دوستوں کو جاتے ہو لے کے یار دعوت کے لیے، دوستوں کو ہوٹل پہ لے کے جاتے ہو، کبھی باپ کو بھی ساتھ لے کے گئے؟ بوڑھا باپ تھا، آؤ نا ابو آج آپ کی پسند کا کھانا کھاتے ہیں، آؤ نا ابو فلاں ہوٹل میں چلتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، دل خوش ہو جائے گا۔ اور تیری یہاں تک پہنچنے کا قصد یہ ہے۔ وہ سیالکوٹ کا وہ واقعہ مجھے نہیں بھولتا، وہ ایک بوڑھا شخص تھا، دیہات کا رہنے والا تھا، ساری زندگی اپنے بیٹے کے نام لگا دی، زمینیں بیچ ڈالی اور بیٹے کو اچھا ڈاکٹر بنایا، امریکہ بھیجا، انگلینڈ بیچا۔ جب اچھا ڈاکٹر بن گیا، لاہور جوہر ٹاؤن اس نے رہائش اختیار کر لی۔ دل چاہا کہ بیٹے کو ملاقات کروں، مگر بیٹے نے اپنے سٹیٹس کے جو نوجوان تھے، ڈاکٹر تھے، ان کی دعوت کی، اور باپ چاند گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھا ہوا، ہاتھ میں گھی کا کلستر لیے ہوئے بیٹے سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ جب اس کے دوست باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بابے کو آج تک پہلے نہیں دیکھا، سنیں اس بابے کو پہلے نہیں آج تک دیکھا، یہ کون ہے؟ وہ بدبخت کہتا یہ ہمارے گھر کا نوکر ہے۔ اگر بتا دیا اس حالت کے اندر باپ وہ کہے گا تو کہاں عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والا، وہ کہاں پھٹے پرانے کپڑے پرانے خیالات کا بابا ہے، اور یہ تیرا باپ ہے؟ تو ڈھینگے مارتا تھا کہ میرا وہاں مکان ہے، وہاں کوٹھی ہے، میں یہ کہوں گا تو سارا پول کھل جائے گا۔ کہتا ہے ہمارے گھر کا نوکر ہے۔ میں کہتا ہوں، وہ باپ کہتا ہے ہاں ہاں بیٹا اس کے گھر کا نوکر ہوں، یہ گھی کا ڈبہ دینے آیا تھا۔ کیا اس کے باپ کا کلیجہ نہیں پھٹ گیا ہوگا؟ اس کے پاؤں تلے زمین ہی کھسکی ہوگی؟ کیا یہ دن دیکھنا باقی تھا؟ کیا ہوگا صاحبو؟ یاد رکھنا، جس نے اپنے معاملات کو بگاڑنا چاہا، اپنی جو خواہشات اس کو بگاڑنا چاہا، اپنے نسب کو بگاڑنا چاہا، اللہ اس کے نسب کو بگاڑ دے گا۔ آج تو کہتا ہے اس لیے چھپاتا ہے کہ باپ پرانے خیالات کا ہے۔ دیکھ تو صحیح، اگر آج تجھے عزت ملی ہے، آج تجھے شہرت ملی ہے، آج تیرے پاس گاڑی ہے، آج تیرے پاس بنگلہ ہے، تو تھا کیا؟ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ سب کچھ اگر ملا ہے تو ماں باپ کی دعا کا صدقہ ہے۔ ماں باپ کی دعا کے بغیر تو کچھ بھی نہیں تھا، ادھورا تھا۔ بڑے بڑے با یزید ہو، بڑا بڑا حضور شیخ عبد القادر جیلانی، سرکار غوث اعظم کہتے گھر سے چلتا ہوں، ماں نے کہا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، پھر سچ بولا نہ بولا۔ وہ جو کتنے عضلوں سے ڈاکو چلا رہا تھا، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی نہ کی، توبہ کی نہ کی، پھر مقام کیا ملا؟ پھر وقت کے جو لوگوں نے جالت، جو کتب تھے، ابدال تھے، وہ پہلے چور تھے، جب غوث کی نظر پڑتی ہے کوئی کتب ہو جاتا ہے، کوئی ابدال ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ماں باپ کی دعا کے صدقے ہیں۔ صاحب و گفتگو سمیٹتا ہوں، میرے بھائی خدا کی قسم ہے ماں باپ کے محبت کرے، یہ رشتے بڑے معزز ہیں، بڑے مکرم ہیں۔ پیر کے پاس جائے ہزاروں نذرانے دے، پیر کے پاس جائے، میں بھی پیروں فقیروں کا ماننے والا ہوں، پیر کے پاس جائے ان کے پاؤں بھی چومے، ان کے ہاتھ بھی چومے، اور ماں باپ کے پاس آئے ان کی طرف دیکھے بھی نہ، اور تمہارا لہجہ چینج ہو جائے۔ یاد رکھنا میرے بھائی، اگر تجھے کچھ مقام ملے گا سب سے پہلے ماں باپ ہے، اس کے بعد پیر فقیر۔